बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशमी। अहले ईमान, अहले इस्लाम, उनकी हर लिहाज से अल्लाह ताला ने इनफरादियतें रखी हैं। आज के हमारे सबक का मौदू अहले ईमान की मजलिस की इनफरादियत क्या होती है, यानी मजलिस के हवाले से वो कैसे मुनफरिद और मुमताज़ होते हैं। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करेंगे। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 18वां पारा सूरत नूर 62वीं आयत मुबारका। इस आयत मुबारका के साथ सफ़र करते हुए हमें आज दूसरा दिन, और वजह बिल्कुल वादिह कि ये आयत मुबारका अपनी जामियत और अकमलियत के एतबार से मुमताज़ है, उन आयत मुबारकात में शामिल है जो अच्छी खासी तफसील मांगती हैं। गुज़श्ता सबक में हम तफसीर इब्न कसीर तक महदूद रहे। आज दीगर कुतुब तफसीर की रोशनी में हम इस आयत मुबारका का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका बामुहावरा तर्जमा।
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہیں لیں جاتے نہیں، اور جو لوگ اس موقع پر آپ سے اجازت لیتے ہیں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بلا شبہ رب کائنات بخشنے والے مہربان ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ خاص طور پر ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں بتایا ہے کہ پچھلی آیات مبارکات میں اجازت مانگنے کے گھروں میں آتے ہوئے اجازت مانگنے کے آداب بیان ہوئے۔ یہاں پر رب کائنات نے فوری طور پر کسی کے پاس سے اٹھ کر جانے کے آداب بیان کیے ہیں، اور خاص طور پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانے کے لیے تو اجازت لینا فرض تھا، خاص طور پر ان معاملات میں جہاں پر مشاورت چل رہی ہو، جیسے وعظ و نصیحت کا کوئی اجتماع ہے، یا کسی معاملے میں مشاورت ہے، یا دشمن کے مقابلے میں نکلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے لفظ انما استعمال کیا۔ اس کا معنی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ایمان کا حق ادا کرنے والے کون لوگ ہیں۔ امام ابن جریر، امام سمرقندی، امام بیضاوی، امام بقائی، مادی قریب میں فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین، پھر امام قرطبی وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ یہ جو کچھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس پر انہوں نے اضافہ کیا کہ اس وقت تک ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان آداب کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ اور یہاں پر رب کائنات سمجھانا بھی ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ دینی مجلس سے اٹھ کر بغیر اجازت کے بندہ چلا جائے تو اس کے ایمان پر فرق نہ پڑے، تو یہ ناممکن ہے۔ سورۃ الحجرات آگے آ رہی ہے 15ویں آیت مبارکہ، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک نے کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ سچے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا۔ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مفہوم دراصل یہ ہے کہ خاص طور پر ایسے معاملات جو اجتماعی ہوں تب تک ان معاملات میں تو بلا اجازت مجلس سے اٹھ کر جانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے منافقت کی نفی ہو جائے گی جو کسی حقیقی عذر کی وجہ سے اٹھ کر جاتے ہیں، جیسے امام یحییٰ بن سلام نے اپنی تفسیر میں لکھا، پھر امام واحدی نے الوسیط میں، اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ۔ جب یہ آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں اور جسے چاہیں آپ منع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال فہم، بے مثال ادراک اور بے مثال شعور سے نوازا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون بلا عذر اجازت مانگ رہا ہے اور کس کا عذر واقعی معقول ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان اجازت مانگنے والوں کو معاف فرما دیں۔ اور
یہ بات بھی خاص طور پر مفسرین کرام نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ اجازت کسی وجہ سے ہوگی تو معاملہ ہو گیا، لیکن بسا اوقات کوئی عذر نہیں ہوتا، جیسے کہ وہ 3 صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے اللہ کے حضور، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کھانے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رب کائنات وہ جو اجازت مانگنے والے ہیں ان کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ بات کو اختتامی رخ دیتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اجازت کی تیسری قسم کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس لیے کہ سورۃ النور بنیادی طور پر ہے ہی آداب کی صورت، کہ جب آپ نے گھر آنا ہے کسی کے تب اجازت، جب کسی کی مجلس سے اٹھ کر جانا ہے تب بھی آپ نے اجازت مانگنی ہے۔ اس حوالے سے پھر ایک حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں 5208، سنن ترمذی میں 2706، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم وہ حدیث آپ کو پیچھے سنا چکے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس ختم کر کے جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے، ابن اسحاق نے سیرۃ النبوی میں لکھا، امام بہقی اور امام قرطبی نے بھی اس بات کا جزم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی ضروری کام کی وجہ سے آقا علیہ السلام سے اجازت مانگتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے، اور منافقین کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جب کھڑے ہوتے تو کوئی شخص اگر مسجد سے کسی عذر کی وجہ سے نکلنا چاہتا تو وہ آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو جاتا، تو آقا علیہ السلام سمجھ جاتے کہ یہ اجازت مانگ رہا ہے، تو آپ اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ امام اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس آدمی کو جانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ باتیں اجنبی ہیں ہمارے لیے۔ اجنبی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک علماء کرام اور خطباء کرام کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور یہ سلسلہ طویل عرصے تک چلتا رہا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی کافی سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ معاملہ جس میں اجتماعیت ہو، یقینی طور پر کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مجلس سے بلا اجازت اٹھ کر چلا جائے۔ رب کائنات نے یہاں پر 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، 2 صفتیں یہ ہو گئیں، اور تیسری یہ ہے کہ ان کی مجلس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ بلا اجازت اٹھ کر جاتے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی مجلس ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس حوالے سے ہمیں ایک اور بڑی پیاری بات سمجھائی ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ دینی مجلس سے انسان بلا کسی شرعی عذر کے اٹھ کر نہ جائے، اور جب جائے تو باقاعدہ طور پر اجازت مانگ کر جائے۔ یہ ہمارے دینی طلباء کے اندر اس چیز کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی دینی مجلس سے آپ بلا عذر اٹھے نہیں۔ تھوڑی سی سختی برداشت کرنا پڑے تو کر لیں، کیوں؟ بسا اوقات استاد کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہماری زندگی کا رخ تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی مجلس کو چھوڑ کر نہ جایا جائے، لیکن اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو باقاعدہ طور پر اجازت طلب کریں، اور اس کے لیے طریقہ کار میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اپنی جگہ سے انسان کھڑا ہو جائے، استاد کو، شیخ کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اجازت مانگ رہا ہے تو وہ ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے۔
امید کرتا ہوں یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔